آئیے اب ایک غزل، عمدہ غزل سنتے ہیں، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، سنائیں گی انجم ذیشان صاحبہ، آپ سب جانتے ہیں۔ محفل میں سب کو میرا آداب۔ داغ دہلوی کی یہ غزل پیش خدمت ہے۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، اور دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا، ڈرتا ہوں دیکھ کر دلے بے آرزو کو میں، ڈرتا ہوں دیکھ کر دلے بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا، اور کیا آئے راحت آئی جو کنجے مزار میں، کیا آئے راحت آئی جو کنجے مزار میں، وہ ولولے وہ شوق وہ ارمان تو گیا۔ آگے کہتے ہیں کہ دیکھا ہے بتکدے میں جو اے شیخ کچھ نہ پوچھ، دیکھا ہے جو بتکدے میں اے شیخ کچھ نہ پوچھ، ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا، اور افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا، اور گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا، گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا، اور بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا، اور مقطع عرض ہے کہ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ بہت خوبصورت، پھر پڑھیے گا مکتا، پھر کہتے ہیں کہ مکتا ہے ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ آپ نے پڑھا بھی بہت اچھا اور بہت ہی عمدہ غزل۔ شکریہ انجم ذیشان صاحب۔ رامپور میں داغ کا قیام 25 سال تک رہا۔ اس دوران ان کی شہرت اور مقبولیت بام عروج پر تھی۔ حجاب سے عشق کا سلسلہ زور پکڑتا گیا اور ان سے بہت سی ملاقاتیں ہوئیں، اور داغ نے عظیم آباد، کلکتہ وغیرہ کے سفر کیے جن میں مشاعرے بھی ہوتے تھے، وہ بھی آتی تھیں اور یہ کلکتہ میں رہتی تھیں تو وہاں ملنے بھی جاتے تھے۔ 1872 میں نواب کلب علی خان اپنے ساتھ داغ کو خاص طور سے حج بیت اللہ کے سفر پر لے گئے۔ داغ نے
عزم سفر کے ساتھ ہی خوشی منانی شروع کر دی تھی. یہ حج کا مہینہ ہے اور وہاں یہ اس وقت کا واقعہ ہے. وہ تو کہتے ہیں خوشی جب منا رہے تھے یہ سنا جو حضرت داغ نے کہ حضور کعبہ کو جائیں گے. یہی ذکر ہے یہی فکر ہے شب و روز عزم سفر سے خوش. دیر سے کعبے کو ڈرتے ہوئے ہم جاتے ہیں. دیکھ لیتا ہے جو کوئی وہیں تھم جاتے ہیں. اور پھر داغ نے خود کہا ہے کہ ایک حمد انہوں نے کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر کہی تھی. آپ نے وہ سنی آج تاشی بھائی سے. اس کے 2 شعر دوبارہ سن لیجیے. کہیں مشتاق سے حجاب ہوا, کہیں پردہ اٹھا دیا تو نے. اور یہ شعر داغ کو کون دینے والا تھا, جو دیا اے خدا دیا. جناب معیز خان صاحب کیا زوم پر ہیں یا یہاں؟ تو میرا نہیں خیال ہے, عام طور پہ کبھی بھی فزیکلی آتے ہیں. نہیں. تو یہاں معیز خان صاحب پڑھنے والے تھے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں میری مان جائیے. آپ کے پاس ہے؟ نہیں میرے پاس نہیں. نکالنی پڑے گی ایسے تو. اگر آپ پڑھ دیں. نہیں میرے پاس ہے تو نہیں نا. اچھا تو آگے بڑھتے ہیں. جی ابھی تو آگے بڑھیں پھر دیکھتے ہیں اگر ٹائم. ہاں اگر آگے ہو سکتا ہے ابھی جائیں. تو نواب صاحب رامپور کلبیلی خاں 1887 میں جب انتقال کر گئے تو رامپور کی ادب پروری علم دوستی بھی گویا ان کے ساتھ رخصت ہو. ان کے جو جانشین تھے وہ کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے شاعری کا. اس کے بعد داغ نے بڑی تکلیف اٹھائی. رامپور کو خیر بات کہہ کر دلی واپس آئے اور بہت سے دوسرے ادبی مراکز میں اپنی قسمت آزمائی. لیکن وہ بات جو رامپور میں تھی پھر نہ بنی. حیدرآباد دکن میں کچھ پذیرائی ہوئی لیکن پھر مایوس ہو کر دلی واپس چلے گئے. آخر کار 1890 میں ان کی قسمت کا ستارہ پھر چمکا اور وہ نظام حیدرآباد کے بلاوے پر واپس حیدرآباد آ گئے. اور اب ان کی زندگی کا تیسرا سب سے زیادہ شاندار اور سنہری دور شروع ہوا. سلطنت آصفیہ جو حیدرآباد کی تھی اور خاص کر میر محبوب علی خان نظام دکن نے داغ کو بہت نوازا. تنخواہ ان کی 400 روپے سے شروع ہوئی. 1890 کی بات ہے دیکھیے. اور بڑھ کر 1700 روپے ماہانہ تک ہو گئی جو اس زمانے میں تو جائیداد آ جائے. 17 لاکھ. ہاں تقریباً یا اس سے بھی زیادہ. اور پھر وہ انعامات اکرام سے مسلسل نوازے گئے. اس کے علاوہ ان کو ایسے خطابات سے سرفراز کیا گیا حیدرآباد میں جیسے بلبل ہند, جہاں استاد, نواب ناظم یار جنگ, دبیر الدولہ, فصیح الملک, یعنی بوچھار تھی, پھر مرزا خان بہادر وغیرہ. داغ کو ایک پورا گاؤں, ایک باغ, مکانات اور دوسری جاگیریں بھی عطا کی گئیں جس سے وہ رئیسوں اور عمرہ کے ہم پلہ زندگی گزارنے لگے. یہاں کے قیام میں انہوں نے حجاب کو بھی کلکتہ سے بلا لیا. اب اتنی دولت تو تھی. حیدرآباد بلا لیا اور ان کے خاندان کو بھی بلا لیا. ان کو رہائش کے لیے مکان دیا اور خرچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا اپنی جیب سے. شاعری اور موسیقی کی محفلیں بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوئیں اور داغ حیدرآباد میں اب بہت ہی اہم شخصیت سمجھے جانے لگے. ہندوستان بھر سے شعراء یہاں آتے اور حیدرآباد کی ادب پروری سے مستفید ہوتے. داغ نے اپنے دوست امیر مینائی کو بھی بلا لیا اور دربار میں ملازمت کا بندوبست بھی کیا. لیکن زندگی نے وفا نہیں کی اور امیر مینائی انتقال کر گئے اور وہیں حیدرآباد میں مدفون ہیں. داغ نے حیدرآباد اور نظام کے بارے میں بہت سے قصیدے, بہت سے تعریفی کلام کہے ہیں. ایک شعر ہے, اڑاتے ہیں مزے دنیا کے ہم اے داغ گھر بیٹھے, اڑاتے ہیں مزے دنیا کے ہم اے داغ گھر بیٹھے, دکن میں اب تو افضل گنج اپنی عیش منزل ہے.
ایش منزل نام بھی تھا ان کی جہاں رہائش تھی، اور وہ افضل گنج میں رہتے تھے. اور پھر کہ ہوئے زیب بلدہ جو شاہ دکن، ملا دیدو دل کو نور و سرور. تو اب دیکھیے جگر تھام کے بیٹھیے کس کی باری آتی ہے. جناب عبدالستار غزالی صاحب، ساز یہ ساز کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں یہ کیا کہتے ہیں داغ دہلوی صاحب کی غزل سنانے سے پہلے ایک چھوٹا سا لطیفہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے بہت بے شمار دوستوں کی فرمائش میں. تو کیا ہوا کہ ایک رات کو مرزا غالب نے اپنا بستر گیلا کر دیا. تو صبح ان کی بیگم نے کہا کہ مرزا صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ تو مرزا صاحب نے کہا کہ بیگم عشق نے وہ حال کر دیا ہے میرا کہ آنسو نکل رہے ہیں رستہ بدل بدل. تو جناب اس آنسوؤں کے بعد ہم نے یہ غزل پڑھنے کی ضرورت کرتا ہوں. جناب وہ فرماتے ہیں داغ دہلوی صاحب کے ساز یہ کینا ساز کیا جانے، ساز یہ کینا ساز یہ کینا ساز کیا جانے، اور ناز والے نیاز کیا جانے، ناز والے نیاز کیا جانے. اور کب کسی در کی جب بسائی کی شیخ صاحب نماز کیا جانے. یہ جو ہے اصل میں ویری سوری میں نے اس سے پہلے یہ پڑھی نہیں. سر یہ آپ کا قصور ہے نا، کیونکہ میں وہ اس میں لگا ہوا. اچھا جناب، شمع رو آپ گو ہوئے لیکن لطف سوزو گداز کیا جانے. اور پوچھئے میں کشوں سے لطف شراب، شراب پہ زور ہے اور کون کون بڑی توجہ سننا ہے. پوچھئے میں کشوں سے لطف شراب، یہ مزہ پاک باز کیا جانے. مجھ جیسے. اچھا، حضرت خضر جب شہید نہ ہوں، حضرت خضر جب شہید نہ ہوں، لطف عمر دراز کیا جانے، لطف عمر دراز کیا جانے. اور جن کو اپنی خبر نہیں اب تک، جن کو اپنی خبر نہیں اب تک، وہ میرے دل کا راز کیا جانے، وہ میرے دل کا راز کیا جانے. اور جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے. اور ساز یہ کینا ساز کیا جانے. میں غلطیوں کی بہت بہت معافی چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. شکریہ غزالی صاحب. داغ ایک آدمی ہے گرما گرم، خوش بہت ہوں گے جب ملیں گے آپ. اس شعر میں داغ نے گویا اپنی شخصیت اور اپنی شاعری کا تعارف کرانے کی کوشش کی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ داغ کی شاعری عشقیہ ہے اور عشق مجازی کا گہرا رنگ لیے ہوئے ہے. عشق مجازی یوں کہ انسان کی انسان سے محبت اور لگاؤ کی شاعری ہے. اس میں تصنع، بناوٹ، فلسفہ، تصوف، عشق حقیقی کے اثرات کم ہی نظر آتے ہیں. چنانچہ داغ خود کہتے ہیں میں گنہگار اگر عشق مجازی ہے گناہ، میں خطا کار اگر اس کو خطا کہتے ہیں. میں گنہگار اگر عشق مجازی ہے گناہ، میں خطا کار اگر اس کو گناہ کہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کوئی نام و نشاں پوچھے تو اے قاصد بتا دینا،
तखल्लुस दाग है, वो आशिकों के दिल में रहते हैं। सीधी बात है। दाग की शायरी का रंग अमूमी तौर पर तरबिया और निशातिया है। इसमें बेतकल्लुफ़ी, इश्क़ मजाजी की सरमस्तियाँ, मामला बंदी की नैरंगियाँ, वस्ल महबूब की नज़ाकतें और हुस्न शबाब के तस्करे जा वजह देखे जा सकते हैं। उनकी शायरी में जिस्म व जिनसियत को जिस खूबसूरती से संवार कर पेश किया गया है, जैसे सेलिब्रेट किया गया है, वो और किसी शायर के यहाँ नहीं मिलता। दाग का अलमिया ये है, दाग का यह अलमिया है और उनकी यह तलफी भी कि उनकी शायरी को सतही तौर पर देखा गया और उन पर अरबाब निशात का शायर होने की छाप पड़ गई है। शायरी एक फ़न लतीफ़ है, एक हुनर है, जैसे मुजस्समा साजी, मुसव्वरी, बुत तराशी। उरियानियत वहाँ भी है, लेकिन इसको आर्ट समझा जाता है। जबकि शायर अगर वही खूबसूरती शेर में दिखाए तो उसे औबाश, बदमाश, अखलाक से घिरा हुआ शायर समझा जाता है। बात यह है कि दाग शायरों के शायर हैं। उनकी ज़बान का हुस्न और शेर में अल्फाज की नशस्त कुछ ऐसी है कि अल्फाज जैसे मुतहर्रिक हो जाते हैं, बोलने लगते हैं, उनमें जान पड़ जाती है और शेर पढ़ने वाले को एक गुना फरहत और ताजगी का एहसास होने लगता है। दाग का असल कमाल ये है, जबकि इश्क़िया शायरी तो सैकड़ों शुरा ने की है, जो कारी पर कोई ख़ास असर तो नहीं करती। दाग ने बेपर्दा बातें की हैं, लेकिन उसमें भी तवाज़ुन कायम रखा है और अपने बयान में हुस्न पैदा किया है। शेर देखिए, शबे वस्ल ऐसी खिली चांदनी, शबे वस्ल ऐसी खिली चांदनी, वो घबरा के बोले सहर हो गई। आइए इस मौके पर ज़ेबा रिजवी साहब से सुनते हैं मशहूर गज़ल गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। आप जूम पे हैं ज़ेबा साहबा? जी मैं जूम पे हूँ। दाग देलवी की ये गजल जो कि शुरू से हमारे दिमागों में बसी हुई है, दाग का नाम आता ही पहला शेर जो हम लाइन हमारे सामने आती है वो यही है, तेरे गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। लेकिन ये जब मैं ये गजल निकालने लगी और लिखने लगी तो मैंने देखा कि इसमें 30 अशार हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये 30 अशार तो हमने कभी सुने भी नहीं, और बाज़े अशार तो ऐसे थे जो मैंने पहली बार सुने। तो मैं इस चीज में गौर करने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने इसमें इजाफा करके डाल दिया है। बहरहाल मैंने जब तस्दीक करना चाहिए और तस्दीक की तो मालूम ये हुआ कि वाकई ये गजल इतनी तवील गजल है, गजल तवील जिसे कहा जाता है। लेकिन मैं उसमें जाहिर है पूरे 300 अशार तो नहीं सुनाऊंगी आपको, लेकिन ये कि जो मुझे ज्यादा अच्छे लगे, जो हमेशा मैंने सुने थे, वही उनका इंतखाब कर दिया मैंने। गलतियों के लिए माफी चाहती हूँ। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। ये लफ्ज क़यामत जो उन्होंने इस्तेमाल किया है बड़ा गजब का, वाकई क़यामत का इंतखाब है कि एक तो ये कि हम तमाम रात क़यामत मतलब बेहद अपनी महबूबा को भी वो क़यामत कह रहे हैं, या ये कि उस इंतजार जो था वो क़यामत की कैफियत में इंतजार था। गौर कीजिए तो इस शेर को बहुत ही डीप मानी मिलेंगे आपको। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया, किसी तरह जो ना इस बुत ने एतबार किया, किसी तरह जो ना इस बुत ने एतबार किया, मेरी वफा ने मुझे खूब शर्मसार किया, मेरी वफा ने मुझे खूब शर्मसार किया, हंसा हंसा के शबे वस्ल अश्क बार किया। अरे उसके अल्फाज का इंतखाब देखिए, हंसा हंसा के
شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا۔ آگے فرماتے ہیں مجھے تو وعدہ دیدار، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا۔ تمام رات قیامت کا انتظار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ یہ دل کو تاب کہاں ہے کہ ہو مالے اندیش، انہوں نے وعدہ کیا اس نے اعتبار کیا، انہوں نے وعدہ، یعنی ایک ایک شعر کی گہرائی میں جاؤ تو مزہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا، ہم نے اعتبار کیا۔ ہمارے رقیب اور شیوائے الفت خدا کی قدرت ہے، رقیب اور شیوائے الفت خدا کی قدرت ہے، وہ اور عشق بھلا تم نے اعتبار کیا، وہ اور عشق بھلا تم نے اعتبار کیا۔ تیری نگاہ کے تصور میں ہم نے اے قاتل، تیری نگاہ کے تصور میں ہم نے اے قاتل لگا لگا کے گلے سے چھری کو پیار کیا۔ یعنی چھری کو ہم پیار اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ تیری چھری ہے، تیرے ہاتھوں سے چھو کے آئی ہے۔ تیری نگاہ کے تصور میں ہم نے اے قاتل لگا لگا کے گلے سے چھری کو پیار کیا تھا۔ نہ پوچھ دل کی حقیقت مگر یہ کہتے ہیں، نہ پوچھ دل کی حقیقت مگر یہ کہتے ہیں، وہ بے قرار ہے جس نے بے قرار کیا۔ یعنی آج تک تو ہم کو بے قرار کر رہے تھے، آج تم خود بے قرار۔ نہ پوچھ دل کی حقیقت مگر یہ کہتے ہیں، وہ بے قرار ہے جس نے بے قرار کیا۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ شکریہ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ داغ بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، اور انہوں نے ان نامساعد حالات میں غزل کو پروان چڑھایا اور اس میں نکھار اور حسن پیدا کیا ہے جب حالی محمد حسین آزاد وغیرہ نے غزل کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا تھا اور ہر طرف سے غزل پر حملے کیے جا رہے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے خالص ٹکسالی سلاست اور شوخی سے مزین اردو معلیٰ میں شاعری کو رواج دیا۔ اس طرح اردو زبان کو انہوں نے ایک نیا تشخص، ایک اپنا تشخص اور وجود بخشا۔ کلاسیکی دور میں فارسی کے اثر کو ایک اہم مقام حاصل تھا۔ داغ نے اردو کو فارسیت اور فارسی کے غلبے سے جدا کر دیا، علیحدہ کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے خود کہا، کہتے ہیں اسے زبان اردو، کہتے ہیں اسے زبان اردو جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا، کہتے ہیں اسے زبان اردو جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا۔ تو وہ داغ کو بجا طور پر اردو پر ناز تھا، اور انہوں نے محاورہ بندی اور روزمرہ کا استعمال کچھ ایسا کیا کہ ان کے بے شمار اشعار ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گئے۔ ایسا لگتا ہے بعض اشعار آپ دیکھیں ان کے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نگینے کو انگوٹھی میں جڑ دیا جڑا جا رہا ہو، یا جیسے موتی پرو دیے جائیں، الفاظ کے موتی اشعار میں، وہ اس طرح کی ہوئی ہے۔ تو ان کو بجا طور پہ اس میں ناز تھا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ غالب نے خود کہا ہے، اردو تو گھر گھر کی زبان انہوں نے بنا دی تھی، تو غالب نے خود کہا داغ کے بارے میں، ذوق نے اردو کو پالا ہے، استاد ذوق نے اردو کو پالا ہے، اور داغ نے نہ صرف اردو کو پالا ہے بلکہ اس کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔
ہندوستان بلکہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، یہ اردو کے بارے میں انہوں نے کہا اپنی زبان کے بارے میں دار نے. اس کے علاوہ بھی اردو کی تاریخ میں انہوں نے بہت سے اشعار کہے ہیں، جیسے غیروں کا اختراع و تصرف غلط ہے داغ، غیروں کا اختراع و تصرف غلط ہے داغ، اردو ہی وہ نہیں جو ہماری زبانی. اور یہ بھی کہا نہیں داغ آسان یاروں سے کہہ دو، نہیں داغ آسان یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے، یہ ایک غزل ہے جو ہمیں رانا قریشی صاحبہ جو زوم پر موجود ہیں، نارتھ کیرولائنا سے شرکت کر رہی ہیں. آئیے تشریف لائیے رانا قریشی صاحب، دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے. جی بہت بہت شکریہ حبیب بھائی اور تمام محفل کو آداب. سنا تو دیا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، تو وہی بات ہے کہ ان کا تو خزانہ بہت بڑا ہے اس میں، اور ہر شعر اور غزل ہو یا نظم ہو اس قدر خوبصورت ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی پڑھی جائے اور کون سی نہیں. بہرحال میں نے یہ چوز کیا ہے تو آپ سب کی اجازت سے پیش کرتی ہوں. دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے، دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے، جو رنج کی گھڑی بھی خوشی سے گزار دے، جو رنج کی گھڑی بھی خوشی سے گزار دے. کس طرح چین مجھ کو دل بے قرار دے، کس طرح چین مجھ کو دل بے قرار دے. تم اختیار دو نہ خدا اختیار دے، کس طرح چین مجھ کو دل بے قرار دے. تم اختیار دو نہ خدا اختیار دے. اترے جو تن سے سر تو زہے سرفرازیاں، اترے جو تن سے سر تو زہے سرفرازیاں. ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دل سے اتار دے، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دل سے اتار دے. دل اس نگاہ ناز سے ہم نے لڑا دیا، دل اس نگاہ ناز سے ہم نے لڑا دیا. آگے نصیب ہے جسے پروردگار دے، آگے نصیب ہے جسے پروردگار دے. سنتے ہو داستان میری جانتے ہو جھوٹ، سنتے ہو داستان میری جانتے ہو جھوٹ. ہو بات کا مزہ تو خدا اعتبار دے، سنتے ہو داستان میری جانتے ہو جھوٹ. ہو بات کا مزہ تو خدا اعتبار دے. دل چاہتا ہے مفت ملے نہ داغ عشق، دل چاہتا ہے مفت ملے نہ داغ عشق. اس بد چلن کو کوئی نہ کوڑی ادھار دے، اس بد چلن کو کوئی کوڑی ادھار دے. اور آگے فرماتے ہیں لے جاؤں جب بہشت میں اس حور وش کو میں، لے جاؤں جب بہشت میں اس حور وش کو میں، پہلے فرشتے دور سے پردہ پکار دے. واہ، پہلے فرشتے دور سے پردہ. بہت خوبصورت شعر ہے، بہت جی، خوبصورت شعر. لے جاؤں جب بہشت میں اس حور وش کو، سوری، لے جاؤں جب بہشت میں اس حور وش کو میں، پہلے فرشتے دور سے پردہ پکار دے. جنت بغیر حور کے درکار ہے مجھے، شعر دیکھیے، جنت بغیر حور کے درکار ہے مجھے. دنیا میں دیکھ لوں جو خدا مستعار دے. فرقت میں آب و دانہ ہمیں یوں حرام ہے، فرقت میں آب و دانہ ہمیں یوں حرام ہے، جس طرح منہ کو قفل کوئی روزہ دار دے. جو بے کسی نہیں ہے شب ہجر ہم نشین، جو بے کسی نہیں ہے شب ہجر ہم نشین. کس سے کہوں کہ کوئی اجل کو پکار دے، واہ، کس سے کہوں کہ کوئی اجل کو پکار دے. اور مقطع عرض ہے کیوں ناز اٹھاؤں داغ کسی پرجفا کے میں، کیوں ناز اٹھاؤں داغ کسی پرجفا کے میں، مجھ کو اگر مزہ ستم روزگار دے. کیوں ناز اٹھاؤں داغ
किसी पुरजफा के मैं, मुझको अगर मज़ा सितम रोज़गार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। वाह, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा है।